یہ شب و روز کی محنت شاقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 10 برس کی، اور اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ 125 یا اور بہت زیادہ کریں گے تو 150 افراد آپ کے گرد جمع۔ چنانچہ 10ویں سال کو آپ نے عام الحزن کرا۔ یہ جو 10 سال ہو گئے آغاز وحی کے بعد، یوں سمجھیے 610 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا، تو لگ بھگ 620 عیسوی کو حضور نے عام الحزن، اس لیے کہ اسی سن میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک وفادار، وفاشار، محبت کرنے والی اہلیہ زوجہ محترمہ تھی، اب وہ بھی نہیں رہی۔ ظاہر ہے کہ باہر سے آدمی تکدر لے کر آتا ہے، کسی نے پاگل کہہ دیا ہے، کسی نے مجنون کہہ دیا ہے، کسی نے شاعر کہہ دیا ہے، کسی نے کہہ دیا ہے یہ ہم پر دھونس جماتے ہیں، انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے، وہ بڑا عالم و فاضل ہے، تورات اور انجیل کا جاننے والا۔ ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اور وہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، یاد کر کے پھر ہم پر آ کے دھونس جماتے ہیں کہ یہ میرے پر وہی آئی، اور حضور یہ سنتے تھے سب کچھ۔ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، آپ کا قلب انتہائی حساس تھا، یہ باتیں سن کر آپ کو رنج و افسوس ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دل جوئی کے لیے فرما رہے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا، تکدر پیدا ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو میری راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو صادق الامین کا خطاب مجھے دیتے تھے، جو مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ۔ آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، نقل کفر نہ بات، ساحر کذاب الفاظ قرآن مجید میں آئے۔ یہ سب کچھ آپ سن کر گھر پر آتے تھے تو گھر میں کوئی تسلی دینے والی تھی نہ، لیکن اب وہ بھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ واقعات بڑے اہم ہیں سیرت النبی کے۔ جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور کے اوپر ایک دہشت کی کیفیت آئی تھی، عالم بشریت کا پہلا ہوا تھا معاملہ عالم ملکیت کے ساتھ، جبرائیل سے پہلی ملاقات غار حرا میں، اس کی طبیعت کے اوپر طبعاً جو ہے ایک دہشت تھی، آئے ہیں تو کانپ رہے تھے، پھر بخار چڑھ گیا ہے، اس میں کہا ہے آپ نے خشیت والا نفسی، خشیت والا نفسی، خشیت والا نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیا ذمہ داری ہے جو ان پر آ گئی؟ وہی تھی، وہی غمخوار بھی تھی، وہی ہمت بندھانے والی بھی تھی، وہی ہے جس نے پہلے تو یہ کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی سپرگیری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی جو ہے خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ واقعہ امام راضی نے نقل کیا اپنی تفسیر کبیر میں، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ، کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی رہی، تنگ دستی کی زندگی رہی۔ عین بچپن میں آپ بھیڑیں بکریاں چراتے رہے، علی قرامید، چند ٹکوں کے عوض، یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے میں اب بھیڑیں بکریاں چراتا۔ پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے، سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب نے، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے۔ پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل، یہ سخت دن تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست تھے، اللہ نے غنی کر دیا۔ غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون،
ان کی اپنی فرمائش پر انتہائی محبت کرنے والے. جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس نبوی شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر. مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین وادیاں. ایک وادی میں آپ نے دیکھا جو قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، انتہائی مفروق الحال، بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے، تن پر کپڑے نہیں. حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے. اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ حال. حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں. سرمایا تو حضرت خدیجہ کا تھا، آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے جن سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلا لیں. حضور گئے، وہ سب آ گئے. اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے. اور پھر کہا ان سرداران نے قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی. سب وہ جیسے چاہیں اسے خرچ. تو ایسی بیوی جس نے ساتھ دیا. میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے ہم اکثر نہیں جانتے. ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک، یا اہل تشیع کے حضرت علی کی فضیلت اسی میں گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے. اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے. ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے. دوسرا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں ملتا، بہت کم ملتا. بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے جب میں گیا تھا ایران، اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی. ایک گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں. شکریہ. اس کا نام رکھا جامعۃ الزہراء، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی. تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجہ الکبریٰ رکھا ہوگا. چونکہ میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے، خاص طور پر اہل حدیث جنہیں عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائے گا. بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے نام، شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام. لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو صدیقۃ الکبریٰ ہیں، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا ہے. صدیق اکبر، الصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الصدیقۃ الکبریٰ جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ، اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے ایک خوف کی سی کیفیت، ایک تشویش کا سا انداز. تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدروح ہے یا کوئی واقعتاً فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے. حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا وہ آگے. اب ذرا نوٹ کیجئے، حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، وہ بدروح نہیں ہے. فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے. اگر کوئی بدروح ہوتی تو ادھر لفظ ہوتی.
वो गायब ना होती। अब आप अंदाजा कीजिए अज़मत फिक्र, सोच का, आपके फिक्र का, शऊर की बुलंदी का। बहरहाल सन 10 नबवी का तस्करा कर रहा था, हज़रत खदीजा का इंतकाल, अबू तालिब का इंतकाल, जो एक प्रोटेक्शन, ट्राइबल जिंदगी में प्रोटेक्शन, जैसे कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो भी पहला एक मुआहिदा औस और खज़रज के दरमियान जो मुसलमाना ने यस्रिब का और फिर महाजरीन को साथ शामिल करके हुजूर ने करवाया था, उसमें यह शर्त भी थी कि अगर कोई एक मुसलमान भी किसी को पनाह दे देगा तो वो सबकी तरफ से शुमार। यही मामला कबाइल में होता था, कबीले का एक फर्द अगर किसी को शख्स को पनाह दे देता है तो वो पूरे कबीले की तरफ से। इस हवाले से खानदान बनु हाशिम की सरदारी थी अबू तालिब के पास, और वो प्रोटेक्शन दे रहे थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगरचे ईमान नहीं लाए, लेकिन वो एक तबी मोहब्बत थी, और उस तबी मोहब्बत की बुनियाद पर उन्होंने खानदान बनु हाशिम का साया किया हुआ था हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जाहिर बात है कि अगर बकिया दूसरे कबीले जो थे उसके सरदार वो अगर कोई इक़दाम करते हुजूर के खिलाफ, तो ये गोया के बनु हाशिम के खिलाफ ऐलान जंग हो जाता और इन फाइटिंग शुरू हो जाती, खाना जंगी, सिविल वॉर मक्के में शुरू हो जाती। ये वजह है कि 10 बरस तक इस इक़दाम की जरूरत उन्हें नहीं। सफारतें लाते रहे, अबू तालिब के पास सफारतें आई, कभी लालच पेश किया, आप इनसे कहिए अगर इन्हें दौलत चाहिए तो जरूर सीन उधर के हम अंबार लगा देंगे, इन्हें कोई सियादत चाहिए तो हम इन्हें अपना बादशाह मानने को तैयार है, अगर हमारा कोई मिजाज नहीं है किसी बादशाह को मानने का, इनको मान लेंगे। और अगर कहीं शादी करना चाहे तो इशारा करते हैं, कुरैश के जिस बड़े से बड़े घराने में कहेंगे आप उनकी शादी कर दें। ये भी थी ऑफर जब हुजूर ने फरमाया था कि चचा जान चाहे ये मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं पर चांद रखते, तब भी मैं अपने इस दावत से बाज नहीं हो सकता। उनका मुतालबा ये था कि ये दावत खत्म कर, हमारे माबूदों को बुरा न करें। इसके ज़िमन में फिर आखिरी जबकि अबू तालिब बिस्तरे भर पर थे, उस वक्त जो आखिरी सिफारत आई और उन्होंने आखिरी चैलेंज किया कि अबू तालिब अब भी अगर तुम बाज नहीं आते तो फिर ठीक है, हमारा अल्टीमेटम है, आओ मैदान में मुकाबला करो या रोक लो अपने भतीजे को। उस पर जब अबू तालिब ने बुलाया और हुजूर से कहा है कि भतीजे मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। जाहिर बात है अकेला खानदान बनी हाशिम, पूरे कबीला कुरैश का मुकाबला, फिर खुद जो है निहायत ज़ईफ, बूढ़े और बिस्तरे मुझ पर है तकरीबन, भतीजे मुझ पर इतना बोझ न डालो जिसे मैं बर्दाश्त न कर सकूं। इस पर हुजूर की आंखों में आंसू है कि एक ही मरई सहारा दुनिया में विजिबल असबाब आलम के एतबार से एक प्रोटेक्शन, एक सहारा, एक मदद की शक्ल थी, आज वो भी जा रही है, खत्म। कहा आपने ये कि चचा जान अब तो या तो ये बात पूरी होकर रहेगी और या मैं अपने आप को इसी में हलाक कर दूंगा। मेरे लिए कोई रिट्रीट का कोई इम्कान नहीं है, कोई वापसी का कोई इम्कान नहीं है, पसपाई का कोई इम्कान। बहरहाल मैंने ये सारा पस मंजर बताया है आमुल हुज़्न, और ये अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया, वो प्रोटेक्शन खत्म हो गया। बल्कि अब बनु हाशिम का सरदार अबू लहब है जो खुद दुश्मन है, इंतहाई, यूं समझिए कि जहरीला दुश्मन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की वफात के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखें। शुक्रिया।